اب آخر میں اسی کانٹیکسٹ میں 5 کیسز میں بیان کر دوں، پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. 5 مسکنسیپشنز کا میں ازالہ کر دوں، غلط فہمیاں جو پبلک میں مشہور ہیں، اور ان باتوں پر بھی سجدہ صاحب لوگ بتاتے ہیں جی جو یہ کر لے اس پہ سجدہ صاحب واجب ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ تمام کام کرنا سنت ہے، یہ اگر کوئی کر لے تو سنت پہ عمل کرے گا، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. کیس نمبر 1، اگر کسی شخص نے فرض یا سنت نماز یا نفل میں یا وتر میں دوسری رکعت کے اندر پورا تشہد پڑھ لیا، عبدہ و رسولہ کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھ لی، تو یہ سنت ہے. لوگ کہتے ہیں جناب کہ جی 4 رکعت والی نماز میں عبدہ و رسولہ کے بعد تھوڑا سا درود شریف بھی پڑھ لیا تو سجدہ صاحب واجب ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا، خصوصاً ہمارے حنفی بھائی بتاتے ہیں. حالانکہ یہ سنت ہے، اور اس کا ثبوت سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے. سیدہ عائشہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعت وتر ایک سلام سے پڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ نفلی نماز پڑھتے تھے عموماً اونچی آواز سے پڑھتے تھے تاکہ امہات المومنین اس سے سیکھ بھی لیں اور امت کو سکھائیں. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں 9 رکعت وتر میں 8ویں رکعت میں بیٹھے، آپ نے تشہد پڑھا، اس کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. پھر 9ویں رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد اور درود شریف و دعا پڑھ کر سلام پھیرا. تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ درمیان والے جو تشہد ہیں آخری تشہد سے پہلے، ان میں اگر کوئی درود شریف یا دعا پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے. اور خصوصاً حنفی بھائیوں کے نزدیک تو وتر کی نماز واجب ہے، اور وہ واجب نماز کو فرضوں کی طرح گردانتے ہیں پڑھنے میں. تو ان کے نزدیک تو اگر وتر میں دوسری رکعت میں تشہد کے ساتھ درود شریف ملا لیں تو سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. ویسے دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن ان کے نزدیک چونکہ وہ عمل کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے. تو ہم نے بتایا کہ درمیانے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یہ دعا سمیت تشہد پڑھا، لہٰذا یہ سنت ہے. بہرحال اگر کوئی نہ پڑھے تو یہ جائز ہے. وہ مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4382 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہو تو درمیانے تشہد میں چاہے تو عبدہ و رسولہ پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس کی یہ مرضی ہے، درمیانے تشہد کو عبدہ و رسولہ تک بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ فرض کے لیے خاص نہیں، سنتوں میں بھی اور نوافل میں بھی اگر کوئی شخص عبدہ و رسولہ پڑھ کے کھڑا ہو جائے تو یہ جائز ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ درود شریف اور دعا ساتھ ملائے. اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگوں نے منسوب کیا کہ وہ تشہد میں درمیانے تشہد میں عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنے والے کو سجدہ صاحب واجب بتاتے تھے. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ تو نے درمیانے تشہد والے کے لیے درود شریف جو پڑھ لے اس کے لیے صاحب کیوں بتایا ہے؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس پر صاحب واجب کہا ہے جو بھول کر درود شریف پڑھ لے غافل ہو کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس جواب کو پسند فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے درود شریف پڑھ لے تو پھر اس پہ صاحب نہیں بتاتے، اس پہ تو اس سے بڑا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کے دوسری رکعت میں درود شریف پڑھ لے اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام حنیفہ نے خواب میں جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ اس قسم کا ادھورا جواب دے کے خاموش کروا دیا. بالکل جھوٹی بات امام حنیفہ پر تھوپی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی غافل ہو کر درود شریف پڑھیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں سزا ہے کہ صاف کرے. تو اگر میں جان بوجھ کے پڑھوں تو پھر تو سزا نہیں ہونی چاہیے، ثواب ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں جان بوجھ کے پڑھیں تو سجدہ صاحب واجب نہیں بلکہ نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ جو عمل نماز میں سجدہ صاحب کو واجب کرتا ہے اس کو جان بوجھ کے کرنا فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی اور نماز واجب الاعادہ کر دیتا ہے. تو چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے جاتا ہے. تو یہ ادھر تو بہت بڑا لنگوٹا چھوڑا جو ہم نے پکڑ لیا ہے کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو بھائی الحمدللہ جان بوجھ کے پڑھتے ہیں درود شریف. اب بتاؤ، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹا خواب بیان کر دیا اور ان کو تو خاموش کروایا جھوٹے خواب کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر ہم یہ سوال کریں تو اگلا سوال آپ بھی کر سکتے تھے کہ اچھا جی اگر کوئی خود پڑھ لے شوق اور محبت سے تو پھر تم اس کو تغمہ دو گے، اور تم کہہ رہے ہو کہ نماز واجب الادا ہے، مکروہ تحریمی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی امام کے پیچھے اگر غلطی، اکثر لوگ یہ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں علماء، جی امام کے پیچھے غلطی ہو جائے نا تو سجدہ صاحب کی کوئی ضرورت نہیں، امام کور کر لیتا ہے. وہ غلطی یہی والی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی بیچارے نے دوسری رکعت میں عبدو رسول کے بعد دروشی پڑھ لیا ہوتا ہے اور امام صاحب سے آگے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا، سجدہ صاحب واجب ہوا، کہتے نہیں امام کے پیچھے خیر ہے. او بھائی یہ تو سنت ہے. تو یہ لہٰذا مسئلہ کلیئر ہو گیا. امام کے پیچھے میرا چیلنج ہے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہو. اگر کسی نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوئی. اب اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ اگر امام کے پیچھے ہے، فاتحہ کے بعد اگر سورت ملانی تھی وہ تو امام کے پیچھے نہیں ملانی ہوتی، وہ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے فاتحہ کے بعد والی. تو یہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ وہ یہ ایک مسئلہ تھا درود شریف سے بغض رکھنے والا، یہ مسئلہ تھا کہ امام کے پیچھے کوئی دوسری رکعت میں درود شریف ملا لے تو اب اس کو سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ امام کے پیچھے ہے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں آپ امام کے پیچھے کوئی ایسی غلطی کریں کہ جس کے بعد آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہو، کوئی ایسے ہے ہی نہیں ہے. یہی ایک تھیوریٹیکل کیس تھا جو ویسے ہی اپنی موت خود مر گیا، وہ تو سنت ہے اگر کوئی درود شریف ملاتا ہے الحمدللہ. کیس نمبر 2، فرض کی آخری 2 رکعتوں میں اگر کسی نے سورت ملا لی، سورت الفاتحہ کے بعد سورت پڑھ لی تو سنت ہے، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 776، مسلم میں 1013 اور 1014 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی آخری 2 رکعتوں میں بعض اوقات سورت ملا لیتے تھے اور بعض اوقات نہیں بھی ملاتے تھے. بہرحال اس مسئلے میں الحمدللہ جو فقہ حنفی کے لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی سورت ملا لے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں، لیکن وہ ظلم یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کرنا غلط ہے. تو ہم کہتے ہیں یہ کرنا غلط نہیں ہے، یہ سنت ہے. بخاری اور مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا. کیس نمبر 3، قرآن حکیم کو مصحف کی ترتیب سے بدل کر پڑھ دینا. یعنی کسی شخص نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھی اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ دی تو ترتیب بدل دی، تو اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا. حنفیوں کے نزدیک بھی واجب نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل ہی ٹیڑھا کر دے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ. وہ کہتے ہیں قرآن کو ترتیب سے بدل دیا، حالانکہ قرآن پاک کی ترتیب نزولی یہ نہیں ہے جس کے مطابق مصحف جو ہے مرتب ہے. قرآن پاک میں تو اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلے نازل ہوئی ہے، اور یہ تو تھا وہ ایک الزامی جواب. اب علمی جواب اس کا سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتیب بدل کر پڑھنا ثابت ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1814 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے پہلے سورۃ النساء پڑھی اور اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھی. حالانکہ سورۃ النساء مصحف کی ترتیب میں بعد میں آتی ہے، لہذا اگر کوئی ترتیب بدل کر بھی پڑھ لے تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، نہ اس کا دل ٹیڑھا ہوگا. البتہ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی ترتیب کے مطابق ہی سورتیں پڑھا کرتے تھے. کیس نمبر 4، اگر کسی شخص نے پہلی رکعت میں لمبی سورت کی بجائے چھوٹی سورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں لمبی والی سورت پڑھ لی، تو یہ بھی آپ معاشرے میں سنیں گے کہ مشہور ہے کہ جی وہ کم از کم 3 آیتوں کا فرق ہونا چاہیے. یعنی پہلی والی جو سورت ہے وہ 3 آیتیں لمبی ہونی چاہیے دوسری والی سورت سے. تو یہ بھی بالکل غلط ہے. سنت اس کے برخلاف موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھنا اور دوسری رکعت میں لمبی سورت پڑھنا ثابت ہے. اس کا حوالہ بھی سن لیں. صحیح مسلم میں 2028 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں، یہ مشہور حدیث ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھا کرتے تھے، سبح اسم ربک الاعلی. اس کی ہیں 19 آیتیں، اور دوسری رکعت میں پڑھتے تھے سورۃ الغاشیہ، اس کی آیات ہیں 26. اس کی 7 آیات اس سے زیادہ ہیں. پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سورت اور دوسری رکعت میں لمبی سورت پڑھتے تھے، لہذا اس سے بھی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا بلکہ یہ سنت ہے. اور آخری 5واں کیس وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ لے سورۃ الفاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد،
تو یہ کوئی غلطی نہیں ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 7375 اور مسلم میں 1890. ایک صحابی کی شکایت آئی کہ وہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے لیکن سورۃ الاخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے ہر رکعت کے اندر جب وہ جماعت کروایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے پوچھا کہ تم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رحمان کی صفت ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں رحمان کی صفت بیان کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی تمہیں پسند فرماتا ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. بہت بڑی خوش نصیبی ہے. جس طرح سیدنا علی کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول سے تو ہم سب بھی محبت کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، اور پھر اس محبت کو بھی انڈورس کرنا اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوری رات نیند نہیں آئی کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا. اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلا کر وہ جھنڈا دیا. اور مسلم کے الفاظ آگے یہ ہیں کہ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی رشک کروں گا علی پر کہ وہ جھنڈا مجھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، علی کو دیا. یہ مسلم شریف میں ہے لیکن کوئی سنی عالم بیان نہیں کرتا. پتہ ہی نہیں سنیوں کی تو وہ کنویں کے مینڈک ہیں نا، اپنی روایتیں پڑی ہوئی ہیں اور وہ جھوٹی اور من گھڑت حدیث بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر نے کہا کہ مجھے غار ثور کی ایک رات کی نیکی دے دیں اور مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں. یہ جھوٹی حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے، جھوٹی ہے. سنن بہیقی میں اس کو شیخ البانی نے بھی کہا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، شیخ زبیر علی صاحب نے بھی کہا جھوٹی حدیث ہے. اب آخر میں یہ بات کر دوں کہ بعض لوگوں کو نماز میں اکثر شک پڑ جاتا ہے اور وہ ہر نماز کے ساتھ سجدہ صاف کرتے ہیں. یہ بالکل غلط پریکٹس ہے. اتنا درجے میں کوئی غافل ہو جائے کہ ہر نماز میں اس کو شک پڑ جائے تو اس کو تو سر جو ہے نا اپنا دیوار کے ساتھ مارنا چاہیے اور رونا چاہیے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا کہ میں تو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں. تو یہ کام بالکل نہ کریں کہ وہم کے ذریعے بار بار سجدہ صاف کر کے نماز مکمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ بالکل غلط ایٹیچیوڈ ہے، خلاف سنت ہے، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. اس چیز سے بچیں. اور آج کی گفتگو کے ساتھ ہی 2 کمپلیمنٹری لیکچرز ہیں، وہ اگر ٹائم ملے تو ضرور سنیں. مسئلہ نمبر 70A مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ود پریکٹیکل، 3.25 گھنٹے کی گفتگو جس میں آخری 45 منٹ میں نے پریکٹیکل پوری نماز کر کے ڈیمانسٹریٹ کی ہے پڑھ کے. اور دوسرا لیکچر مسئلہ نمبر 70B، اسی کا B پارٹ 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ.